نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حامداً و مسلیہ، صلو علی الحبیب والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے یزید کون تھا۔ سامعین و ناظرین، یزید کا مختصر سا تعارف۔ یزید کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ یزید کی ولادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ 25 جولائی 645 عیسوی کو یزید کی ولادت ہوئی، اور روایات کے اندر ملتا ہے کہ یزید کی جو والدہ کا نام ہے وہ معصوم ہے، اور یزید نے جو پرورش پائی وہ اپنے ننہال کے قبیلے میں پرورش پائی۔ سامعین و ناظرین، یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ یزید نے جس قبیلے کے اندر پرورش پائی وہ قبیلہ صحرا میں آباد تھا، اور وہ قبیلہ ناچ گانے کا بڑا دل دادا تھا۔ اور یزید کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ یزید بچپن سے ہی بڑا گستاخانہ طبیعت کا مالک تھا۔ اکثر یہ اپنے اساتذہ سے بھی لڑ پڑتا تھا، اور ان کو مرنے مارنے پہ اتر آتا تھا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یزید بلا کا شرابی تھا، اور جس دور کے اندر یزید موجود تھا اس سے بڑا کوئی ظالم اس دور میں موجود نہیں تھا۔ روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یزید صبح کے وقت شراب پیتا، اور اسی حالت میں یزید شام کر دیتا، اور شام کو شراب پیتا، اور اسی حالت میں یزید صبح کر دیتا۔ اور یہ شکار کا بڑا شوقین تھا، اور اسی وجہ سے اکثر اس کے پاس شکاری کتے ہوا کرتے تھے، اور یہ اسی لیے یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ اس کی مجلس کے اندر اکثر شراب نوشی کی جاتی تھی، اور یہ جب شراب نوشی کرتا تو روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ اس وقت یہ کہتا تھا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابی کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ نمازی کے لیے خرابی ہے، تو اس لیے شراب پینے میں کوئی حرج نہیں۔ 60 ہجری کو جب یزید تخت نشین ہوا تو ولید بن عتبہ نے امام عالی مقام کو بلا کر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ تو اس وقت نواسہ رسول نے یہ بات کہی کہ ہے ولید بن عتبہ، کیا تو اس شخص کی بیعت کے لیے مجھے کہتا ہے جو انتہائی شرابی، زانی اور بدماش ہے؟ آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی بیعت سے انکار کیا اور واپس پلٹے، تو اس وقت مروان بن حاکم نے کہا کہ ان کو ابھی اسی وقت قتل کر دو، اگر یہ یہاں سے واپس چلے گئے تو پھر یہ ہمیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو یہ بات نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ آپ وہیں سے الٹے پاؤں پلٹے، نیام سے تلوار باہر نکالی، اور مصطفی کوچھار سے حیدری شیر باہر نکلا، تو کہا ولید بن عتبہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میری پرورش ایسے گھر کے اندر ہوئی ہے جہاں پہ قرآن نازل ہوتا رہا، جہاں پہ صبح شام فرشتے آتے رہے، اور تو ایسے شخص کی بیعت کے لیے کہتا ہے یزید بن معاویہ فاسقن فاجرن مولن بالفسقی قاطع النفس، کہ یزید بن معاویہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، میں نواسہ رسول اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ سامعین و ناظرین، آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں یزید کی یہ تعریف کرتے ہوئے کہا
آپ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ میں نواسہ رسول ایک شرابی، ایک زانی، ایک مسلمانوں کے قاتل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سامعین عزیز وقار، یزید کا یہ ظلم و ستم جو کربلا کے اندر ہوا ہے یہی کافی نہیں، اس کی بدماشیاں یہی کافی نہیں، بلکہ کتب تفسیر کے اندر اس کے اور بھی بہت سارے سیاہ کارنامے ہیں۔ مکہ المعظمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر جو اس نے ظلم اور ستم کیے۔ سامعین عزیز وقار، اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر سنگ ریزی کروائی۔ مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان دی گئی، نہ اقامت کہی گئی، اور یزید کا لشکر کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے۔ سامعین عزیز وقار، اس نے بے شمار صحابہ کو قتل کیا، بے شمار تابعین کو اس نے قتل کیا، اور بے شمار نوجوان عورتوں کی اس نے عصمت ریزی کی۔ اور یزید کے بارے میں میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یزید کے بارے میں ہی تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ کا ایک شخص میری سنتوں کو بدلے گا۔ تو نواسہ رسول نے اس کے منہ سے یہ پردہ اٹھایا اور اسے بے نقاب کر کے امت محمدیہ کو بتایا کہ اس حدیث سے مراد یزید ہی تھا جس کے بارے میں میرے نانا نے کہا تھا کہ بنو امیہ کا ایک شخص میری سنتوں کو بدلے گا۔ تو یہ وہی شخص ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، اور میں نواسہ رسول اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سامعین و ناظرین، یزید کا مقصد صرف تخت نشین ہونا تھا۔ یزید کربلا کے اندر ظاہری فتح کے باوجود بھی جیت نہ سکا، کیوں کہ یزید کا جو انجام ہوا امام عالی مقام کا آج بھی دنیا میں چرچا ہے، لیکن یزید کے حوالے سے روایات میں یہ ملتا ہے کہ یزید کا انجام کیا ہوا۔ تو سامعین و ناظرین، ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ یزید کو اپنی محبوبہ نے ملاقات کے لیے کسی جگہ پہ بلایا اور اس کو وہاں بلا کر شراب پلائی، اور جب یزید نشے کی حالت میں تھا، شراب نوشی یزید نے کی، تو اس وقت یزید کی محبوبہ نے خنجر نکالا اور یزید پر پے در پے وار کیے، اور یزید کو کہا کہ ہے یزید، تو نے اگر نواسہ رسول کے ساتھ وفا نہیں کی تو تو میرے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ تو اس کے یہ الفاظ تھے، اور یزید کو اس نے وہیں پہ قتل کر دیا۔ اور روایات کے اندر ملتا ہے کہ یزید کی لاش وہیں پہ کچھ دن پڑی رہی، اور چیل کوے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ اور آج بھی سامعین عزیز وقار، اگر آپ تاریخ کی کتب اٹھا کے دیکھیں گے تو یزید کی قبر معلوم نہیں کہاں پر ہے، لیکن نواسہ رسول کا دربار آج بھی زائرین کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، یزید کا مقصد تخت نشین ہونا تھا، لیکن آج اور رہتی دنیا تک جب بھی یزید کا تذکرہ ہوگا تو لعنت کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ ہوگا۔ دعا ہے مالک کائنات کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات ہمیں آل رسول سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔